بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اس بات پر بہت فخر بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، امام ہماری ہدایت کے لیے بھیجے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم راہ راست سے نہ ہٹیں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں۔ پر بعض دفعہ کچھ غلطیاں ہم ایسی کر جاتے ہیں، غلطیاں کیا گناہ ایسے کر جاتے ہیں جس کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ ان میں سے ہی ایک دن ہے 1 اپریل کا دن، جس کو لوگ اپریل فول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس دن میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ ایک کیا چیز ہے؟ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگر بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ گناہ ہے، اس طرح نہیں کرو، یہ تہوار یہ دن نہیں منانا چاہیے، تو بچے کیا کہتے ہیں؟ ارے ہٹیں، چھوٹی چھوٹی تو خوشیاں ہیں، ان کو منانے دیں۔ بے شک خوشیاں ہیں، پر گناہ کو کما کے خوش ہونا کہاں کی عقل مندی ہے؟ خوشیاں ہزاروں ہیں، بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جس پہ آپ خوشیاں منا سکتے ہیں، سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، پر اپنے گناہ کو سیلیبریٹ کرنا ایک جھوٹ پر، جو ہم اس میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے جب گناہ کماتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک گناہ کبیرہ انجام دے کر خوش ہونا اور اس دن کو اتنا بھرپور منانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ذرا آئیے دیکھیے کہ نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جھوٹ سے بچتے رہو، اس لیے کہ جھوٹ منہ کالا کر دیتا ہے، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اور عزیزوں، جھوٹ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بے شمار لا تعداد اقوال، احادیث، قرآنی آیاتیں ہمیں ملتی ہیں۔ واقعتاً ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، امام بھیجے، قرآن مجید ہمیں عطا کیا تاکہ ہم سیدھے راستے سے نہ بھٹکیں، کوئی گناہ نہ انجام دے۔ بس اللہ نے تو ہدایت کا سامان ہمیں دے دیا، اب ہم پر ہے کہ ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ گناہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اب ہم پر ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔ 1 اپریل جو کہ ہم بہت خوش ہو کر منا رہے ہوتے ہیں، خوشی خوشی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کے ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ کن ذہن بناتا ہے، بے شک بہت جھوٹ بولنے والوں کو اللہ جو سزائیں دیتا ہے ان میں سے ایک نسیان یعنی بھول کا مرض ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار، جھوٹی قسم سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹی قسم مصائب میں مبتلا ہونے کا باعث ہے۔ ایک اور جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کوئی جھوٹی قسم کھائے اور وہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹا ہے تو گویا وہ اللہ سے کھل کر جنگ کرنے والا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچائی میں برکت اور جھوٹ میں نحوست ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے سچ بولنا سیکھو۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ کہاں لے جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں یقیناً جھوٹ انسان کو بد کرداری کی طرف لے جاتا ہے، اور بد کرداری آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں مذاق ہی تو ہے، کیا ہوا، تھوڑا سا کسی سے مذاق کر لیا، اس میں کیا گناہ ہے؟ دیکھیے کیا گناہ ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ بولے۔ قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سورہ مومن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ اور پروردگار سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟
وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹے کی سب سے پہلی سزا تو یہ ہے کہ اس کی سچی باتیں بھی ٹھکرا دی جاتی ہیں۔ جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، بھلے تم امن و امان میں رہو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، تمام برائیاں ایک کمرے میں بند ہے اور اس کی چابی جھوٹ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے کوئی ایسی بات کہو جسے وہ سچ سمجھے جبکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹے سے دوستی کیسی ہے؟ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جھوٹے آدمی سے دوستی اور برادری کا رشتہ نہ باندھے، کیونکہ جھوٹے سے دوستی کرنے والے شخص کو بھی جھوٹا سمجھا جائے گا، حتیٰ کہ اگر وہ سچی بات بھی کرے گا تو اسے سچ نہیں مانا جائے گا۔ ایک جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو خدا کا شریک قرار دینا، والدین کے ذریعے آنکھ ہو جانا، اور تیسرا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ یہ ایک گناہان کبیرہ ہے۔ ایک اور جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی قسم کے بارے میں ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم کھانے سے بچو کیونکہ یہ شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عذاب الہی سے وہ شخص کیسے بچ سکتا ہے جو جھوٹی قسم کھانے پر تیار رہتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، جو چیز جیسی نظر آ رہی ہے ویسی ہوتی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرو، اگرچہ تمہیں اس میں نجات نظر آ رہی ہو، مگر در حقیقت اس میں ہلاکت ہوتی ہے۔ جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اس گناہ کبیرہ انجام دینے پر ہمیں کیا سزا دی جائے گی؟ ایک جھوٹ سے ہم کس عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو پیٹھ کے بل لٹایا گیا ہے اور اس کے سر کو نوکیلے لوہے کے ڈنڈے سے زخمی کیا جا رہا ہے کہ اس کا منہ گردن تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈنڈا ہٹتا ہے اور شخص ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بار بار اس عذاب سے وہ گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کی عذاب کی وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا تو ایسا جھوٹ کہتا تھا جس سے دنیا کے لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا، بس قیامت تک اس پر ایسا ہی عذاب ہوگا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اپنے ان تمام گناہ کبیرہ کی جو ہم نے آج تک انجام دیے۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ کبیرہ کو معاف فرما، ہم پر نظر کرم فرما، ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان نعمتوں کا استعمال کریں جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں، جس میں سے ایک سب سے عظیم نعمت تو نے ہمیں عقل عطا کری کہ ہم گناہ کر کے خوش ہونے والوں میں شامل نہ ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند خواہش کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل جھوٹ ہے۔ جھوٹ انسان کو جہنمی بناتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بات کی زینت سچائی ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشہ سچائی اختیار کرو کیونکہ سچائی نجات دینے والی ہے۔ یہ چند ایک قرآنی آیات، احادیث اور قول معصومین علیہ السلام تھے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ دیکھیے خدا نے کیا خوب ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بس اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کس راہ کو چنتے ہیں۔